پاکستان کے اندر جوان اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ 30 سے 40 ایئرس تک کے لوگ اچانک ہارٹ فیلئر ہو گیا اور اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی، سڈن ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بالکل صحیح تھا اور ایک دم ڈیتھ ہو گئی، یہ کیا؟ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی بالکل ٹھیک بیماری تھا، نہیں تھی، بالکل۔ جوان آدمی، ینگ آپ بندہ۔ بتا دیں اس جی کے۔ دیکھیے، اس میں میں بھی جو ہے نا، میری نظروں سے بھی اس طرح کے کیسز گزرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہاسپٹل سے اور کیسز سے رہتا ہے، ہم تو یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں تو روز کا کام ہے ہمارا۔ دیکھیے آج کل واقعی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس جو ہے نا ہارٹ اٹیک، اس کا جو پیچھے وجہ بنتی ہے، اب اتنی ینگ ایج میں بغیر کسی شوگر کے، بغیر کسی ہارٹ پرابلم کے، بغیر کسی بلڈ پریشر کی بیماری کے، اگر ایک ینگ بندہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا جو ہے وہ اگر ایک دم اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ڈیتھ ہو جائے، تو یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، خاص طور فیملی کے لیے۔ سیلیبریٹیز بھی اس میں آ جاتی ہیں، بھارت سرحد پار سے۔ اب جیسے ایک سدھارتھ شکلا تھے، بگ باس میں آتے تھے، وہ ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، پھر اس طرح کے اور بھی کئی سڈن ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو کیا مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ برِ صغیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہارٹ اٹیک ہے ینگ ایجز میں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ایگزیکٹ کاز کیا ہے، لیکن جو ریسرچ ہو رہی ہے اور جو پتہ چلتا رہا ہے ایز اے ڈاکٹر، جو میڈیکل اس میں بات کروں تو اس میں دیکھیں جو ینگ ڈیتھس کا جو سب سے بڑی وجہ ہے ہارٹ پرابلم۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ کولیسٹرول۔ جو میرے ایکسپیرینس میں ینگ ایج میں ڈسلیپیڈیمیا، کولیسٹرول لیول بہت زیادہ، خاص طور پہ ٹرائیگلیسرائڈ ینگ بچوں میں کبھی کبھی چیک کرنا پڑ جاتا ہے کیسز میں 1000، 1200، 1500، جبکہ ٹرائیگلیسرائڈ 150 سے بڑھنا ہی چاہیے۔ تو ٹرائیگلیسرائڈ جو کہ بہت زیادہ بیڈ کولیسٹرول ہے، اس کا تناسب ینگ پیپل میں بہت زیادہ ہو گیا۔ وجہ لائف سٹائل، ڈائٹ، جو بات ہم کرتے رہے، یہی ساری وجوہات، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت زیادہ۔ پھر ایل ڈی ایل کولیسٹرول کا بڑھنا، ایل ڈی ایل جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ کیا کرتا ہے، بلڈ ویسلز کو بہت زیادہ نیرو کر دیتا ہے، ایتھروسکلروسس کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر اچانک جو ہے بند بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ینگ لوگوں میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ پھر تیسرا بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے اسموکنگ۔ ینگ لوگوں میں جو اکنامک حالات کی وجہ سے، جیسے کرونا کے بعد جیسے اکنامک ڈاؤن فال آیا ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آیا ہے، کوئی پاکستان ہی نہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان نے ماشاءاللہ ریکور کیا ہے، کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے ممالک میں ریکور کیا، لیکن جاب لیسنس زیادہ ہوگی، ان امپلائمنٹ اس کی وجہ زیادہ ہوئی، جو جابس تھیں وہ چھوٹ گئیں، کچھ لوگ ورک فرام ہوم پہ آئے، پھر ان کو نکال دیا گیا۔ یہ چیز کیا، اچھا مڈل ایج، اب جو ایج گروپ آپ نے 30 to 45 یا 40 بتایا، یہی تو پروڈکٹیو لائف ہے، یہی اسی ایج میں تو لوگ اپنا کیریئر بنا رہے ہوتے ہیں، فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جاب چھوٹ گئی، اسٹریس آیا نا، کتنی بڑی ٹینشن ہے، اس کو پتا ہے کہ بچے بھی سپورٹ کرنے ہیں، پورا گھر میں نے سپورٹ کرنا ہے، میرے پاس جاب ہی نہیں۔ بذات خود یہ ایک اتنی بڑی ٹینشن ہے، اگر اسموکنگ نہیں بھی کر رہا، کوئی اور رسک فیکٹر نہیں بھی ہے، کوئی ایک آدھ کولیسٹرول تھوڑا زیادہ ہے، اس اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک کے چانسز رسک بڑھ جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن، ٹھیک ہے، اسموکنگ پلس ہائپر لپیڈیمیا، کولیسٹرول والی چیز، یہ وہ 3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ینگ ایج میں جو ہے وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ پلس کچھ ایک وجہ جو چوتھی وجہ کہہ سکتے ہیں یا 5ویں وجہ کہہ سکتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیلدی لکنگ ہے، اوور ویٹ ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے پری ڈائبٹیز ہو گئی ہو، پتہ نہ چلیے نا، کیونکہ اس کا سمٹم کوئی نہیں، ابھی وہی بات کریں تو پری ڈائبٹیز انڈر لائن چل رہی ہے، اسپائکس آ رہی ہیں، کوئی گلوکوز والا لیتے ہیں میل جو اسٹرانگ ہے، نہیں پتا، ڈائگنوز نہیں ہوا، کھانا کھایا، چاول کھائے زیادہ، کوئی کاربز والا کھانا کھائے، اسپائک کی وجہ سے بھی کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتے ہیں، بلڈ ویسل تھک ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی رسک فیکٹر کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا پری ڈائبیٹک ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو یہ 3-4 فیکٹرز رہتے ہیں جو کہ کازز بن رہے ہیں ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک۔ ریپنگ اب اس کو ہم اینڈ کر رہے ہیں سیشن کو ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہوں گا، جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ پھل کھانے سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پھل کھانے سے بھی ڈرتے ہیں، آخر میں آپ کوئی تحفہ دیتے جائیں ان کو کہ شوگر والوں جو پیشنٹس ہیں وہ یہ پھل آسانی سے کھا سکتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا رہتا ہوں، کئی جو ہمارے جو شوگر پیشنٹس ہیں ان میں اگر وہ کنٹرول ان کی ڈائبٹیز ہے، بڑا اچھا دوائیوں کے ساتھ، لائف سٹائل کے ساتھ، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وہ پراپر مینیج کر رہے ہیں، تو وہ ہر پھل کھا سکتے ہیں، ایون کہ آم بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھا آم ایک ٹائم پہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، یا مطلب خالی پیٹ آپ لے سکتے ہیں، یا ہائپوگلیسیمیا، شوگر لیول لو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ جو مین جو 3 پھل ہیں نا ڈائبٹک میں جو منع ہوتے ہیں، چاہے ان کنٹرولڈ ہے یا کنٹرول، وہ ہیں آم، انگور، اور تیسرا جو میٹھا پھل ہے وہ
کیلا ہے. ان تینوں کے جو ہاں جی یہ گلائسیمک انڈیکس ان کا زیادہ ہے یہ ان تینوں فروٹس کا, تو یہ اوائڈ کرنے ہوتے ہیں. باقی جتنے فروٹ ہیں وہ لے سکتے ہیں, لیکن ان کا اسٹائل, کوانٹٹی اور ٹائمنگ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ ہر قسم کا فروٹ, ایون تربوز, اس کا گلائسیمک 70 تک ہے گلائسیمک انڈیکس, لیکن وہ بھی میں اجازت دیتا ہوں لیں, لیکن اس کا طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ نہ لیں. اماؤنٹ اس کا ایک پھاڑا جو ہے, اب پورا تربوز اگر آپ کھائیں گے اور ڈائبیٹک ہیں تو پھر تو شوگر بڑھے گا ہی. تو اماؤنٹ پہ توجہ دیں, اس کے پورشن سائز کو کنٹرول میں رکھیں, تھوڑا لے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں لیں جب سنیکس ہیں. چائے کے ساتھ بسکٹ نہ لینا, چائے کے ساتھ کیک نہ لیں, آپ گرین ٹی لیں چائے کی جگہ پہ, اور ساتھ ایک تربوز کا تھوڑا سا پیس لے لیں جب سنیک ٹائم میں, کھانا کھائے ہوئے 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہو چکے ہیں, پیٹ خالی ہے, سنیک میں لے لیں فروٹ. ٹھیک ہے, اور ایسے فروٹ لیں جو کہ گلائسیمک انڈیکس ان کا کم ہے, جیسے آڑو ہے آج کل بڑا کامن ہے, وہ لیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, شوگر بھی نہیں بڑھتا, واٹر بھی ملتا ہے, منرلز بھی ملتے ہیں, پوٹیشیم میگنیشیم کا خزانہ ہے جی. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہے. اس کے علاوہ سیب لے سکتے ہیں, امرود بڑا اچھا فروٹ ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے. اس کے علاوہ جو چیریز ہیں, بیریز ہیں, یہ جتنے بیریز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ان میں نہ صرف فائبر ملتا ہے, ان میں وہ آنکھ وائٹامن اے بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان میں اچھا فائبر ہے, وائٹامن اے ہے, منرلز ہیں, شوگر بھی نہیں بڑھتا. اور ایک اور بڑا اچھا فروٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آج کل تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, وہ ہے جامن. ٹھیک ہے جی, اور فالسا. یہ دونوں فروٹ بہت زبردست ہیں. گلائسیمک انڈیکس ہے ہی بہت کم, 20 25 15 گلائسیمک انڈیکس ان فروٹس کا ہے. یہ لیں, انجوائے کریں. اینڈ پہ ذرا ایک پرسنل سا سوال ہے, جیسے کہ صحافی بھی فرنٹ لائن وارئر کی طرح کام کرتے ہیں جنگ میں, پولیس بھی, افواج پاکستان تو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں. جی جی. تو آپ کا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ساتھ, احمد شریف چودھری صاحب کے ساتھ بڑا قلبی تعلق ہے. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد ان سے کوئی رابطہ ہوا, کوئی بات چیت ہوئی؟ اور وہ ڈی جی آئی, ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ بچپن کا آپ کے دوست ہیں, کیسے شخص تھے ہیں؟ بلکہ اب دیکھیں, احمد صاحب کا جہاں تک ذکر کیا, بچپن سے میں جانتا ہوں, فیملی فرینڈ ہے, پوری فیملی کو جانتا ہوں. اچھا, اور جس طرح مضبوط اور اسٹرانگ جو ہے نا سولجر یہ نظر آتے ہیں نا, ابھی شروع سے ہی ایسے. اچھا, میں بچپن سے ان کو اسی کنڈیشن میں دیکھتا ہوں, ویل آرگنائزڈ, انٹیلیجنٹ, جو ہے بات کے پکے, سچے, کھرے, اور بڑی ریلیجیس فیملی سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک, اور ریلیجیسلی بھی اسٹرانگ ہے, اور جو فزیکلی مینٹلی بھی اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ. ٹھیک ہے, جس طرح نظر آتے ہیں نا, بچپن سے ہی میں نے ان کو ایسا ہی دیکھا. اچھا, اور جہاں تک آپ نے اس آپریشن کا ذکر کیا, اس جنگ کا, میں نے راتوں کو جاگ کے یہ سارا جب سے آپریشن ہوا, میں اپنے پیج پہ بھی, اپنے جو میرے فالوورز ہیں, جو ہمارے ہم وطن ہیں, ان کی میں کافی زیادہ ہمت بنداتا. جو میری کوشش ہوتی ہے ایز اے ڈاکٹر, ظاہر ہے میں فوجی تو نہیں ہوں, لیکن میں ایک پیغام آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنی عوام کے لیے بھی, اور خاص طور پہ انڈین لوگ جو ہندوستان کے, بھارت کے لوگ جو اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں یا سنیں گے, تو میں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم زندگی کو بچانے والے لوگ ہیں, ہم لائف سیورز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وی ڈونٹ لائک دس وار ہے, یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں کہ اگر ہم امن پسندی کا میسج دے رہے ہیں, ہم امن پسند ہیں, ہم آپ کی گورنمنٹ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ نے پہلے آپ کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو امن پسندی کے میسیجز دیے, انٹرنیشنلی بھی پیغام پہنچائے, لیکن آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے جو لیڈرز ہیں, ٹھیک ہے, میں کسی کا نام نہیں ہوں, آپ کے لیڈرز پہ ایک جنگ کا جو بھوت سوار نہیں ہوتا, وہ سوار ہوا تھا. آپ نے آزما کے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں بھی دیکھ لیا کہ ہماری فورسز کیسی ہیں, ہماری عوام کے جذبے بھی آپ نے دیکھ لیے. تو آپ, اچھا, جہاں تک ہمیں, آپ یہ ایز اے ڈاکٹر میں اگر یہ بات کروں کہ آپ کو جس طرح سے ہماری فوج جس طرح سے اسٹرانگ ہے, ہماری عوام بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے.